कि कोई सरहद नहीं होती, ये गलियारा नहीं होता, अगर माँ बीच में होती तो बंटवारा नहीं होता। हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी हैं कदमों से, हमारे पांव को भी पर बना देता तो अच्छा था। परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। 1857 में जब दो सीने बंदूक के सामने होते थे, उनमें एक सीना हिंदू का और एक मुसलमान का होता था, तो ये तय करना मुश्किल हो जाता था अंग्रेज की गोली को कि हम किस तरफ जाएं। इतने करीब रहते थे एक दूसरे के लिए जान देने के लिए। मैं आज भी ये कहता हूं कि सिर्फ 25 साल अगर एक मुआहदा हो जाए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, कि हम तीनों आपस में लड़ेंगे नहीं, और वो पैसा जो आज हम हर साल फौज की ताकत में बर्बाद करते हैं, अगर उस पैसे से इंडस्ट्रीज बनवा दें, तो एक रिश्ता हमारा ऐसा हो जाए कि दुनिया हमारी ताकत से डरेगी। क्योंकि ये फैक्ट है, आज नफरत हमारे मुल्क में बेपनाह है, फैलाई गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर हमें मारने वाला कोई हिंदू होता है तो बचाने वाला भी हिंदू ही होता है। न पाकिस्तान से फौज आ जाती है, न अल्लाह फरिश्ते भेजता है। हमारा सीना चीरा जाए तो उसके अंदर जो मोहब्बत होगी वो पाकिस्तान से होगी। किसी पाकिस्तानी का सीना चीरा जाए उसमें से भी हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत निकलेगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं हमारा आपका एक ऐसा रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता है। आदाब अर्ज है जी। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर मुनव्वर राना मौजूद हैं। राना साहब, बड़ी खुशी हुई आपका दीदार करके। नवाजिश है, करम है, मेहरबानी। जिस तरह से मुनव्वर राना साहब, हम बात करते हैं अमन की, पीस की, दो जो हम लोग हैं, आप और हम दो मुल्क ऐसे हैं कि जो एक वक्त में एक हुआ करते थे, हम एक कौम होते थे, और उस वक्त 1857 में हमने मिलकर जंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। तो क्या वजह है कि आज हम इस तरह से एक दूसरे को सुनना गवारा नहीं करते, बात करना गवारा नहीं करते, कुछ ऐसे हमारे दरमियान संबंध हो गए हैं? तो क्या आप ये समझते नहीं है कि ये हम अपनी अपनी जो मिट्टी से वफा नहीं कर रहे? आपने तो इब्तिदा में ही बड़ा मुश्किल सवाल छेड़ दिया। आप मेरे लिए इसलिए भी बहुत मोहतरम हैं कि आप हजरत एहसान दानिश के पोते हैं, और वो मेरे जाहिर सी बात है कि मैं उन्हें पढ़ के शायर हुआ, उन्हें पढ़कर शायद मुझे लिखने का शऊर पैदा हुआ। तो उनका एक कता मुझे याद आ रहा है, बहुत याद है मुझे, बल्कि दुश्मनों ने भी ये कह रखा है कि मुनव्वराना का हाफजा बहुत मजबूत है। तो एहसान दानिश साहब का एक कता है कि हौज में गिर पड़ा गुलाब का फूल, पास लाने से दूर जाता है, जैसे मुद्दत में मिलने वाले का नाम मुश्किल से याद आता है। ये कथा सुनाने का एक सबब ये भी था कि ये 70-72 साल पुरानी कहानी है, और अब इसको किसी भी अगर राख में छुपी हुई चिंगारी को आप अगर छेड़िए तो तकलीफ ही होती है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि हम अचानक दो मुल्क हो गए, पता नहीं क्यों दो मुल्क में हम तकसीम हो गए। हैरत की बात यही है, जब मैं पहली बार फिरोजपुर गया था, तो जब मैं शहीद भगत सिंह के मज़ार पे गया था, तो मैंने वहाँ ये कहा था कि अगर मेरा बस चले, अगर मेरे पास इतनी ताकत आ जाए, ऐसा इख्तिदार आ जाए, तो मैं शहीद भगत सिंह की कब्र पर आने वाले को वीज़े के बगैर भी आने की इजाज़त दूंगा। उसी तरह से अल्लामा इकबाल की अगर कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने जाए या कोई सलाम करने जाए तो उससे भी वीज़ा तलब न किया जाए। रिश्ते देखिए ऐसा है कि जब दो घर बन जाते हैं, दुनिया में कभी कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती है कि दो घर अगर अलग हो गए तो फिर वो एक हों, कभी एक नहीं होते हैं। ये तसव्वुर भी गलत है कि एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
لیکن یہ ہے کہ دو گھروں کی محبت برقرار رہنی چاہیے. ہم شروع سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک زمانے میں جب ہمارے پردھان منتری جب وہ نواز شریف پروٹوکول کے خلاف جو اسلام آباد میں اتر گئے تھے اور نواز شریف کی والدہ کے پیر چھوئے، سلام کیا، ان کو شال اڑائی، تو مجھ سے یہاں جب میڈیا والوں نے پوچھا تو میں نے یہ کہا کہ اگر اب کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی بھی بات چیت ہو تو دونوں ملکوں کے پرائم منسٹرز کی والدہ کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 47 میں اگر جناح صاحب اور نہرو صاحب کی مائیں بھی بیٹھ گئی ہوتی تو شاید یہ بٹوارا نہیں ہوا ہوتا. میں نے اسی وقت ایک فی البدیہہ شعر اخبار میرا انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ کوئی سرحد نہیں ہوتی، یہ گلیارہ نہیں ہوتا، اگر ماں بیچ میں ہوتی تو بٹوارا نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ اچانک اتنے فاصلے ہو گئے، اتنا یہ ایک نہیں ہو سکتے. لیکن میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا کاریڈور جو ایک دوسرے کے خلاف، ابھی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں بہت ایمانداری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو وہاں سے پاکستانی جو یہاں آتے تھے، اب تو ادھر بہت دن سے سلسلہ بند ہے، تو ہندوستانی ان کا جتنا احترام کرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لوگ حیرت کرتے تھے جو پاکستان والے آتے تو لوگ خوش ہوتے تھے، وہاں کا حال احوال، موسم، پھل، مزاج لوگوں کے بارے میں پوچھتے تھے. اسی طرح جب ہندوستان سے کوئی شخص، کوئی غیر مسلم اگر پاکستان جاتا تھا تو اس کو حیرت ہو جاتی تھی. میرے ساتھ ہندوستان کے بہت مشہور ہندی کے لیکھک یعنی کوی بھی ہیں اور بڑی قداور شخصیت ہے، پروفیسر اشوک چکردھر. وہ ایک مشاعرے میں پاکستان گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم رات بھر روئے کہ ہم کو یہ احساس، ہم تو یہی سوچ کے بڑے ہوئے تھے کہ دشمن ملک ہے، لیکن جس طرح محبت سے لوگ یہاں پیش آئے، جتنا مجھے آنر دیا، جتنا میرا احترام کیا، جتنا مجھے سینے سے لگایا، اتنی عزتیں تو مجھے کبھی ہندوستان میں بھی نہیں ملی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سینہ چیرا جائے تو اس کے اندر جو محبت ہوگی وہ پاکستان سے ہوگی. کسی پاکستانی کا سینہ چیرا جائے اس میں سے بھی ہندوستان کے لیے محبت نکلے گی، کیونکہ بنیادی طور پر کہیں نہ کہیں ہمارا آپ کا ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے. اور اسی لیے شاید جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ جب رشتہ ہوتا ہے تبھی جھگڑا ہوتا ہے. بھائی سے بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے. آپ سڑک پر جا رہے ہیں، کسی دوسرے سے جھگڑا آپ کا نہیں ہوتا ہے لیکن بھائی سے ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہماری سیاسی بدنصیبی ہے، یا ہم ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ جو سامان ہندوستان میں 40,000 کا ملتا ہے وہ پاکستان میں دبئی اور کہاں سے گھوم کر 1.5 لاکھ میں پہنچتا ہے. اگر ایک کاریڈور صرف اس کا کھول دیا جائے، دیکھیے اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ میری جو اپنی سوچ ہے کہ یہ جناح نے پاکستان بنا دیا، وہ کہتے ہیں نہرو نے پاکستان بنا دیا، کہتے ہیں ہندو نے بنا دیا، وہ کہتے ہیں مسلمان نے بنا دیا. میں نے کہا نہیں. دیکھیے 1857 میں جب 2 سینے بندوق کے سامنے ہوتے تھے، ان میں ایک سینہ ہندو کا اور ایک مسلمان کا ہوتا تھا، تو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا تھا انگریز کی گولی کو کہ ہم کس طرف جائیں. اتنے قریب رہتے تھے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے. 1857 میں جو ہمارا اتحاد تھا، جو ہمارے رشتے تھے، جو ہمارے دیہاتوں میں یہ تھا کہ ایک لڑکی ودا ہوتی تھی تو پورا گاؤں روتا تھا. عورتوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہوتے تھے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس ودا ہونے والی لڑکی کی ماں کون ہے، ہندو ہے مسلمان ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا. سب ایک جیسے رہتے تھے. مسجد کے دروازوں پر ہمارا کوئی ایک شعر بھی ہے کہ ابھی مسجد کے دروازوں پہ مائیں روز آتی ہیں. تو سب بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن سب اس طرح سے نفرتیں آ گئی. تو یہ بیسک بات یہ ہے، دیکھیے انگریز بہت چالاک قوم ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان بھی انگریز سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت انگریز ہندوستان بھی بہت خوش ہوتا ہے. ہم بینگ ہندوستانی، کٹر ہندوستانی، وہ ہندوستان جو اتحاد جو پورا ہمارا ہندوستان تھا،
تو جب میں پہلی بار میں وہاں گیا لندن مشاعرے میں گیا تو میرا 15 دن کا ویزا تھا، لیکن میں 7-8 دن میں بھاگ آیا. تو مجھے قطر آنا تھا، قطر میں میری بہن رہتی ہے. تو وہاں میڈیا والوں کو معلوم تھا کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، وہاں ان لوگوں نے ایک پروگرام رکھا تھا، تو میں جلدی ہی آ گیا. تو وہاں میڈیا والوں نے قطر میں پوچھا کہ صاحب آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے، آپ تو 15 دن کا وہاں آپ کا ویزا تھا، پروگرام تھے. میں نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ مجھے پیشاب لگا تھا، میں ایک یورینل میں لندن میں گیا پیشاب کرنے کے لیے. جب میں باہر نکلا تو اس نے مجھ سے انڈین کرنسی میں 19 روپے ٹیکس لے لیے. تو میں نے سوچا کہ یہ انگریز جنہوں نے 250 برس ہمارے بزرگوں کے سروں پہ پیشاب کیا، میں ان کے یہاں یورینل میں پیشاب کرنے کے لیے گیا، جنہوں نے مجھ سے 19 روپے ٹیکس لے لیے. تو جس ملک کی اکنامی میرے پیشاب پر دیے گئے ٹیکس پر چلتی ہو، اس ملک میں میرا رہنا حرام ہے، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آیا. ایک بات. تو انگریزوں نے یہ سوچا کہ 1890 سے 1947 تک یہ سمجھ گئے کہ یہ ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ان کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم ان کو الگ نہیں کرتے. تو صرف پھر جو 90 برس جو انہوں نے حکومت کی، یعنی اب تو 1947، صرف وہ سازشیں کرتے رہے اور نفرتیں پیدا کرتے رہے. نفرتوں کا پھر یہ عالم انہوں نے کیا کہ تقسیم کروا دی، اور تقسیم بھی اس طرح کروائی، بھئی ایک تقسیم کروا دیتے کہ بھئی ایک حصہ یہ تمہارا اتنا ہو گیا، وہ تمہارا ہو گیا، ایک حصہ یہاں کیا، ایک حصہ وہاں کیا، ایک حصہ 3 حصے. آج کی تاریخ میں آپ یہ سوچئے کہ دنیا کا جتنا بھی بازار ہے، چاہے اسلحے کا بازار ہو، چاہے کسی بھی چیز کا بازار ہو، ہر طرح کا کمرشل، الیکٹرانک، واٹ ایور جو بھی بزنس ہے، 3 ملکوں کو وہ بیچ رہے ہیں. ایسے انہیں ایک ملک کو بیچنا پڑتا، اور وہ ہوتا ہے صرف ہندوستان. آج کی تاریخ میں وہی اسلحہ ہے، وہی بندوق ہے، وہی گولیاں ہیں، وہ پاکستان کو بیچتے ہیں، اس سے بھی پیسے کماتے ہیں، وہ ہندوستان کو بیچتے ہیں، اس سے بھی پیسے کماتے ہیں، وہ بنگلہ دیش کو بیچتے ہیں، اس سے بھی پیسے کماتے ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ صرف 25 سال اگر ایک معاہدہ ہو جائے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں، کہ ہم تینوں آپس میں لڑیں گے نہیں، اور چاہے چین حملہ کرے، چاہے امریکہ حملہ کرے، چاہے روس حملہ کرے، چاہے سب مل کے حملہ کریں، ہم تینوں مل کے ایک ساتھ لڑیں گے. اور وہ پیسہ جو آج ہم ہر سال فوج کی طاقت میں برباد کرتے ہیں، اگر اس پیسے سے ہم پورے جو ہمارا جو ایریا ہے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، اگر اس میں اسپتال بنوا دیں، کالجز بنوا دیں، ڈگری کالجز بنوا دیں، اس طرح کی انڈسٹریز بنوا دیں، تو ایک رشتہ ہمارا ایسا ہو جائے کہ دنیا ہماری طاقت سے ڈرے گی. آج وہ اسی بات پر خوش ہیں، اسی بات سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں ہندوستان کو ستانا ہوگا تو ہم پاکستان کو چھیڑ دیں گے، ہمیں پاکستان کو ستانا ہوگا تو ہم ہندوستان کو چھیڑ دیں گے، اگر کوئی نہیں ملا تو یہ پچھلگو بنگلہ دیش کو چھیڑ دیں گے، وہیں سے شروع ہو جائے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کے جو فوجی حکمران ہیں، مشرف صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، کہ پتہ نہیں کون سی بدنصیبی تھی کہ وہ طے نہیں ہو پایا اور اچانک وہ ناراض ہو کے چلے گئے. لیکن وہ ایسا موقع تھا کہ اٹل جی کے ساتھ طے ہو سکتا تھا سب کچھ. آج بھی بگڑا نہیں ہے. آج بھی اگر یہ طے ہو جائے کہ ٹھیک ہے صاحب، ہندوستان پاکستان ایک 25 سال کا معاہدہ نہ کریں، 10 سال کا معاہدہ کر لیں کہ کوئی کسی پہ اسلحہ نہیں اٹھائے گا، کوئی بارڈر نہیں، آپ آئیے جائیے، سامان آپ کو کار خریدنی ہے، یہ وہاں آتی ہے آپ کے یہاں سوزوکی، ہمارے یہاں ماروتی بول کے ماری پھرتی ہے، جو آپ خریدتے ہیں 3 لاکھ میں، وہی ہمارے یہاں 1.5 لاکھ میں مل جاتی ہے. تو آپ آرام سے لاہور سے گاڑی اسٹارٹ کیجئے، پنجاب آئیے، گاڑی خریدیے اور واپس چلے جائیے، دلی آئیے، سامان خریدیے، چلے جائیے. ہم یہاں سے جائیں لاہور میں اپنا حلوہ کھائیں، مرغا کھائیں، بریانی کھائیں، چلے آئیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے الٹیمیٹلی کتنے لوگ مر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ آخر میں زندہ رہنا ہے محبت ہی کو. ہندوستان پاکستان رہیں یا نہ رہیں، بنگلہ دیش زندہ رہے نہ رہے، لیکن انسانوں میں جو محبت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ہندوستان اور پاکستان، آپ یہ دیکھیے، میرا تو ذاتی تجربہ ہے کہ جب ہم کہیں باہر غیر ملک میں جاتے ہیں تو اکثر امریکہ وغیرہ جیسے کہیں گئے، کہیں ویٹنگ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی گالی دینے ہی والا مل جائے ہماری زبان کا.
सब अंग्रेज ये वो मेरी जबान ही नहीं समझता है। अच्छा, अब अगर वहां कोई पाकिस्तानी भी मिल जाता है तो वो मेरा अपना मालूम होता है। उसी तरह से अगर पाकिस्तानी को कोई हिंदुस्तानी मिल जाता है, वो पूछता है भाई कहाँ के रहने वाले हो जी, यहाँ के? अच्छा अच्छा, मैं और मेरे दादा जाते थे लाहौर, जाते थे लाहौर से कलकत्ता जाते थे, चमड़े का कारोबार था, ये था ये था। तो एक जो रिश्ते हैं वो अभी खत्म नहीं हुए। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी मतलब ये है कि जो हमारे सियासी रहनुमा है, हमारी तरफ से ईमानदारी की बात है। हालांकि बहुत से मेरे इख्तलाफात हैं और मुझसे नाराज रहते हैं जो है अरबाब इख्तदार हैं यहाँ के, लेकिन मैं मोदी साहब की इस मामले में कदर करता हूँ कि वो जब कुर्सी पर आए थे, बैठे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह मेल हो जाए। और काश अगर एक बार मोदी साहब अपनी माँ के साथ वहाँ चले जाते, नवाज शरीफ अपनी माँ के साथ यहाँ चले आते, और शायद ये तय हो जाता, तो ये हंगामे नहीं होते, ये लोगों का मरना, लोगों का बीमार होना, लोगों को परेशान होना। वैक्सीन बन जाएगी तो हिंदुस्तान में रहेगी, पाकिस्तान नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान बना लेगा तो हिंदुस्तान को नहीं देगा। सब एक कौम, एक घर, एक ज़ात, एक ख़ानदान के रहने वाले इस तरह से बिखर जाएंगे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज भी हमारे मोहल्ले की जो, हम तो जहाँ के रहने वाले हैं रायबरेली के, हमारे मदरसे में हिंदू भी पढ़ते थे और मुसलमान भी पढ़ते थे। उस ज़माने में जो अपर कास्ट हिंदू थे, उनके यहाँ जो निचले तबके के गैर मुस्लिम थे, उनको पढ़ाने के लिए इजाज़त नहीं थी, वो हमारे मदरसे में पढ़ते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमारे तो मैं 1990 में पाकिस्तान गया था मैं पहली बार, तो मुझसे किसी ने ये पूछा था कि आपको वहाँ डर नहीं लगता है? तो मैंने कहा था कि नहीं नहीं, मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये फैक्ट है, आज नफरत हमारे मुल्क में बेपनाह है, फैलाई गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर हमें मारने वाला कोई हिंदू होता है तो बचाने वाला भी हिंदू ही होता है। न पाकिस्तान से फौज आ जाती है, न अल्लाह फरिश्ते भेजता है। यही हिंदू हमें 10 अगर मारते हैं तो 10 खड़े होते हैं कि नहीं गलत हुआ। बाबरी मस्जिद है, अगर 10 ने ये कहा कि ठीक हुआ तो 20 ने कहा कि नहीं गलत हुआ। ये तो हमारी ही मिट्टी से बनी हुई चीज थी, हमने तो अपनी मिट्टी को तोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जी चाहता है कि किसी तरह से मतलब हम ये कहते हैं कि हम तो मरते मरते देखना चाहते हैं, कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा वैसा। वह हमारी किताब जो महाजिर नामा आई है, इब्तिदा में जो हमने जो फुटनोट लिखा है, उसमें 4 मिसरे हैं प्रोफेसर एजाज अफजल के कि हज़ारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी हैं कदमों से, हज़ारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी हैं कदमों से, हमारे पाँव को भी पर बना देता तो अच्छा था, परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। बहुत आपने डिटेल के साथ बताया। राणा साहब, आपने तो एक बहुत अच्छा प्लान दे दिया 25 साल का हमारे जो मुल्क हैं तीनों उनके लिए, और हमारी दुआ है, और जो आपको देखते हैं पाकिस्तान में, जो आपसे प्यार करते हैं, वो भी उनके भी, जब हमारी बात हो रही है तो मुझे मैसेज ये आ रहे थे कि मुनव्वर राणा साहब को ये पैगाम दीजिएगा कि मुहाजिर नामा, जो उन्होंने एक नज़म लिखी थी मुहाजिर नामा, जी जी, तो वो उसमें से कुछ वो कह रहे थे कि कुछ आप सुना दीजिए। अच्छा मुनव्वर राणा साहब, ये जो दूसरी आपने बात की कि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पाकिस्तान आए और उन्होंने अच्छी कोशिश की, मैं आपकी ये जो बात है बिल्कुल, इस बात को मैं बिल्कुल कहता हूँ ठीक बात है। वो खुद पाकिस्तान आए और चल कर आए, और सबसे बड़ी बात थी कि वो खुद आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात थी। वाजपेयी जी नहीं बल्कि मोदी जी पाकिस्तान आ रहे हैं। और जो लोग ये समझते थे कि वो नफरत करते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, तो लोगों ने देखा कि मोदी जी ने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन कायम करने की, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो नहीं रही। वो यहाँ पर वो इस तरह का फिर उनके साथ, हिंदुस्तान के साथ एक दोस्ती का सिलसिला हमारा नहीं वहां पे परवान चढ़ सका। लेकिन मुनव्वर राणा साहब, आपने दूसरी बात ये भी ठीक की कि जब आप वहां पे गए, लंदन गए, और अंग्रेजों के साथ जो आपने सलूक किया, बिल्कुल अच्छा किया। मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं इंडिया आया तो मेरा 7 दिन का प्रोग्राम था वहां रुकने का, इतना अच्छा लगा, मैं 1 महीना रुका वहां पे हिंदुस्तान में। किसी ऑटो वाले ने, टैक्सी वाले ने मुझसे वहां पे रेंट नहीं लिया कि आप लाहौर से आए हैं। तो ये वो मोहब्बतें हैं। तो मुनव्वर राणा साहब, लेकिन जो आपकी शायरी है, उर्दू शायरी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो जो दिल होते हैं, पत्थर दिल, उनको भी पिघला देती है।
لیکن اس کے باوجود کہ یہ جو سیاسی تو رہنما ہیں ہمارے، یہ ہمارے درمیان جو نفرت بڑھاتے ہیں الیکشن میں جا کے، یا پھر چونکہ یہ نفرت کریٹ کی جاتی ہے، تو آپ اپنی جو اردو شاعری ہے اس کی جو بنیاد پہ ذرا کچھ بتا دیجیے گا، کہ ایسی غزل سنا دیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آج دیکھ کر ان کے دل پگھل جائیں، اور جو دو ملک ہیں، جو اربوں لوگ ہیں، ان کو سکون سے امن کی نیند سونا میسر آ جائے۔ دیکھیے، اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو گھروں کا آپس میں ملنا اس شرط پہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ شک کرنا چھوڑ دیں، تو ایک دوسرے پر الزام لگانا چھوڑ دیں۔ ہندوستان کہتا ہے صاحب وہ پاکستان وہاں سے آتنکوادی آ گیا، وہ یہ کہتے ہیں بلوچستان کو ہندوستان برباد کر رہا ہے، تو ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو دن گزر گئے وہ گزر گئے، وہ نسل ہی ختم ہو گئی کم و بیش، چاہے ہندوستان کی ہو چاہے مسلمان کی۔ جس نے بٹوارا دیکھا یا جو بچے ہوئے لوگ بھی ہوں گے تو وہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ ہماری کتاب مہاجر نامہ ہندی میں بہت بکی، یہاں پر 2-3 لاکھ کتابیں بکی ہندی میں۔ سب سے پہلے یہاں جو سہارا راشٹری سہارا جو اخبار ہے، جو ہمارے سبرت رائے سہارا صاحب کا ہے، سہارا گروپ، اس میں اپیندر رائے صاحب ہیں، ہمیں اپنا پتا تلیہ یعنی والد کی طرح سمجھتے ہیں، تو انہوں نے چھاپی تھی مہاجر نامہ ہندی میں، بہت خوبصورت چھاپی تھی۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ مجھ سے پہلے اڈوانی جی نے وہ کتاب منگوائی، اس کے بعد ان کی بیٹی پرتیبھا نے وانی پرکاشن سے 10 کتابیں مہاجر نامہ کی خریدیں اور خرید کے لوگوں کو بانٹیں۔ بلرام جاکڑ ہمارے یہاں منسٹر ہوا کرتے تھے، بعد میں مدھیہ پردیش کے گورنر تھے، سپریم کورٹ میں اسپیکر بھی تھے، تو ان کو تقریباً آدھا مہاجر نامہ یاد تھا، اور وہ صرف پاکستان کو یاد کرتے تھے، اور کوئی بھی جاتا اس کو وہ مہاجر نامہ سناتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم میں نقصان یہی نہیں ہوا کہ یہاں سے لوگ چلے گئے، جو وہاں سے آئے ان کا بھی دکھ ویسے ہی ہے۔ تو یہ مشترکہ دکھ تھا۔ یہ اگر خالی یہ مہاجر جو وہاں ہیں آپ کے ہاں وہ کہیں میرا دکھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو وہاں سے آئے ہیں ان کا بھی دکھ ہے، انہوں نے بہت زمینی سطح سے شروع کیا، بہت مشکل زندگی گزاری اور محنت کی۔ تو جس طرح مہاجروں نے وہاں محنت کی، حالانکہ مہاجروں کے ساتھ وہاں معاف کیجیے گا کہ جو وہاں جو پاکستان کے لوگ تھے جنہوں نے بنایا تو ہم ہی نے تھا پاکستان، لیکن وہ ہم نے ایک شعر پڑھا تھا 90 میں کہ مہاجروں یہی تاریخ ہے مکانوں کی، بنانے والا ہمیشہ برآمدوں میں رہا۔ تو معاف کیجیے گا، جن لوگوں نے بنایا تھا وہ سب ان کو اتنی وہاں محبتیں یا اتنا نہیں ملا، لیکن انہوں نے اپنی کوشش سے محنت کر کے، پڑھ کر کے، لکھ کر کے، ہمارے پھوپھا وہاں رہتے ہیں، وہاں 60 روپے کی نوکری کرتے تھے، پڑھ کر کے بچوں کو پڑھایا، 2 ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ بہت میرے خاندان کے بھی بہت لوگ ہیں۔ مہاجر نامہ میں میرا اپنا درد بھی ہے میرے خاندان کا، اور اس کے علاوہ ہندوستان کے کم و بیش وہ علاقے یو پی بہار سے زیادہ تھے، لیکن پورے ہندوستان سے ہی لوگوں نے ہجرت کی تھی، تو ان سب کا غم تھا، اسی وجہ سے شاید اس میں درد بھی زیادہ ہے۔ تو میں یہ جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ میں 1 ہفتے کے لیے آیا تھا اور 1 مہینے رہا، میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں عجیب و غریب کی۔ کوئی صاحب پاکستان سے یہاں آئے تھے ہندوستان،